أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بهيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. کیا چیز نہیں خدا نے بنائی؟ من بحیرتن، اللہ نے بحیرہ نہیں بنایا. ولا صائبتن، اور اللہ تعالیٰ نے صائبہ کو بھی نہیں بنایا. ولا وسیلتن، اور اللہ نے وسیلہ کو بھی نہیں مقرر کیا. ولا حامن، اور اللہ نے حام کو بھی مقرر نہیں کیا. ان چار جانوروں کا نام لے کے اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان چاروں جانوروں کو ہم نے مقرر نہیں کیا. بہت اختلاف ہوا ہے اس بات پر کہ ان چاروں جانوروں سے کون کون سے جانور مراد ہیں. یہ تو مانتے ہیں کہ اونٹ یا اونٹنیاں مراد ہیں مفسرین، لیکن آگے اس کی تفصیل میں بہت اختلاف ہے، کیونکہ یہ بات تھی زمانہ جاہلیت کی، اور تابعین رحمہ اللہ نے جس کی تفسیر کی ہے وہ بھی مختلف ہے. اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار جانور ایسے تھے، یہ بھی سب مانتے ہیں کہ بتوں کے نام پہ آزاد کیے جاتے تھے، اور ان میں سے بعض کے کان چیر کر چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ آیت کریمہ اسی قسم کی پہلے بھی آئی تھی نا، جہاں پہ تھا کہ ان چیزوں کو اس طرح آزاد کرنا اللہ نے ان سے منع کر دیا ہے. یہاں ان چار جانوروں کے نام لے کے بتا دیا ہے. بہت مختلف تفاسیر ہیں اس کی، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے. صحیح بخاری میں بھی آیا. ان میں سے کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ بحیرہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے. یہ پہلی قسم کے جانور ہیں. اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے تو ایسے جانور مقرر نہیں کیے. اللہ نے کسی کو حکم نازل نہیں کیا تھا کہ بحیرہ کو خدا کے قرب کے لیے اس طرح چھوڑ دیا کرو. اب آپ ملا لیں اس کو پچھلی آیات سے، تو پچھلی آیات میں اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھو ہمارا حرم ہے، یہاں جو جانور چرتے ہیں بالکل نہیں چھیڑنے. اگر تم کرو گے ایسے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور دیکھو ان جانوروں کی بھی عزت اور احترام ہے جو میرے گھر میں ہدیے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، نیاز میری دی جاتی ہے. اب یہاں پر تو ان جانوروں کو وہاں بتا دیا کہ حلال سمجھنا، ان کو حرام سمجھنا، ان چیزوں کو مت چھیڑنا، اور جو چیزیں ہم حلال قرار دیں وہ حلال ہیں. یہ شیطان نے جن جانوروں کو حرام قرار دیا تھا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اپنے پانی کے ذخیرے سے نہیں روکتے تھے، اپنے کھیتوں سے نہیں روکتے تھے. اس کا حکم یہ شریعت نے بتا دیا کہ ان جانوروں کو حلال سمجھو، اگر ان کے مالکان اجازت دیں تو انہیں ذبح بھی کرو، کیونکہ یہ ان کو ذبح کرنا حرام سمجھتے ہیں. یہ ان جانوروں کو ذبح کرنا، تکلیف دینا، یہ ان کو حرام سمجھتے ہیں. شیطان نے انہیں یہ سکھایا ہے. اس لیے یہ جانور ان کے پانی پہ چلے جائیں، کھیتی میں چل لیں، کھیت میں منہ ڈال لیں، بالکل نہیں روکتے کہ جی یہ چیزیں تو بتوں کے نام پہ. اور ان ارواح سے کیا ہوتا ہے الیاذ باللہ، یہ روحیں ہیں بزرگوں کی جو خوش ہوتی ہیں ان چیزوں سے. یہ پرانا شرک کا تصور ہے. ابھی بات کرتے ہیں اس پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چاروں جانور ہم نے مقرر نہیں کیے. تو بحیرہ وہ جانور جسے بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے، اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے. بعض حضرات نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جس کے ہاں 10 بچے پیدا ہوتے تھے، 9 ان میں سے مادہ اور آخری اونٹ پیدا ہوتا تھا، 9 اونٹنیاں اور 1 اونٹ پیدا ہوتا تھا آخر پہ، تو اس کا کان چیر دیتے تھے کہ یہ اونٹنی جو ہے اس کی 9 بیٹیاں ہو گئیں، ایک اس کا بیٹا ہو گیا، اس کا کان چیر کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. بعض نے کہا بحیرہ یہ تھا. ولا صائبہ، اور فرمایا کہ صائبہ بھی کچھ نہیں ہے. صائبہ کے بعض حضرات نے تو یہی جو 10 والا ہے یہ صائبہ کے متعلق کہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ صائبہ اونٹنی ہوتی تھی، اور صائبہ ایسی بس اونٹنی جسے مطلقاً کوئی بھی بغیر کسی وجہ کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتا تھا. ولا وسیلہ، اور تیسری چیز فرمائی ہے
کہ وسیلہ اللہ نے مقرر نہیں کیا. وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو یکے بعد دیگرے 2 مادہ بچوں کو جنم دے، 2 بچیوں کی ماں بن جائے اور اس کے ہاں نر پیدا نہ ہو، یعنی مذکر کوئی نہ ہو، اور وہ اونٹنی جس کا ایک بچہ پیدا ہوا وہ مادہ تھی، پھر دوسرا بچہ پیدا ہوا وہ بھی مادہ تھی. یہ اس خوشی میں سے چھوڑ دیتے تھے کہ اس نے اپنی جیسی 2 جانور ہمیں دے دیے ہیں، لہذا اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دو. اور چوتھا اللہ تعالی نے فرمایا حام، اور حام جو تھا یہ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ اونٹ تھا جو بڑی عمر کا ہو جاتا تھا اور اسے بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے یہ بھی بتوں کے نام پہ آزاد ہو گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایسا اونٹ تھا جس کے آگے 10 بچے اس کی نسل کے ہو جاتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے. بڑا اختلاف ہے مفسرین کا، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں یہ کہ یہ اونٹ یا اونٹنیاں تھے. بعض رات نے سانڈ کا بھی اس میں ذکر کیا ہے اور بعض رات، لیکن یہ تو اتفاق سب کا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ غیر کے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے جاتے تھے اور ان سے کوئی خدمت لینا یہ بالکل مطلقاً ممنوع تھا ان کے ہاں. اور عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ یہ تھا کہ روحوں کا قرب حاصل ہوگا. جن بزرگوں کے نام پر ہم جانور چھوڑ رہے ہیں یہ جانور چھوڑنے سے روحیں خوش ہوں گی اور روحیں اللہ کے ہاں سے یہ کام کرا دیں گی. یہ شرک کا بڑا پرانا تصور ہے، بہت قدیم تصور ہے کہ روحوں کی خدمت کرو، روحوں کو بلاؤ، روحوں کے ساتھ کوئی رابطے رہنے چاہیے، اور یہ اللہ تعالی کے ہاں سے یہ کام کرا دیتے ہیں الیاذ باللہ. ہندوستان میں خوب تصور یہ رہا، اس لیے کتنے ہی بت ایسے ہیں جن کی ہسٹری پڑھیں تو وہ کہتے ہیں اس پتھر کو کون پوجتا ہے، اس پتھر میں کچھ نہیں ہے، اس کے پسے پشت جو بزرگ ہیں ان کی روح کا تعلق ہے، ہم تو ان کی روح کے لیے کچھ کرتے ہیں. آپ کبھی وہ خط پڑھیے گا جو امام خمینی نے خط لکھا تھا ان کو، روس کے بادشاہ، روس کے سربراہوں کو، انہیں اسلام کی دعوت دی تھی خمینی نے. یہ ضرور کہیں نہ کہیں تو محفوظ ہوگا. اس خط میں خمینی نے لکھا تھا، وہ چھپا تھا، خط پوری دنیا میں چھپا. اس خط میں خمینی نے لکھا کہ فلسفہ اعلیٰ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ارواح جو ہوتی ہیں ان کو خاص تعلق ہے اللہ کے قرب میں، اسی لیے ہم ان روحوں سے مدد مانگتے ہیں. تو چونکہ فلسفے سے یہ بات ثابت ہے تو آپ کو اسلام قبول کرنا چاہیے اور آپ پڑھیں اس چیز کو. اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایسے لوگ بھیج سکتا ہوں جو آپ کو بتائیں کہ عالم روحانیت میں روحوں کا کیا مقام ہے اور ہم ان ارواح سے کیسے مدد مانگتے ہیں. ائمہ کرام کی روحوں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ہمارے دین میں شامل ہے کہ ائمہ کرام کی روحوں سے مدد مانگیں. الیاذ باللہ اس قسم کے جملے ان کا ظاہر کفر ہے، اور اگر حقیقت میں حقیقی طور پر یہ ان کی چیزوں کو ایسے ہی سمجھتے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ایک چیز ہے محبت کا غلبہ کسی آدمی پہ ہو، تو محبت کے غلبے کی وجہ سے وہ کسی کو کہتا ہے کہ میری مدد کریں، میری بات سنیں. یہ چیز عوام کے سامنے مکروہ ہے. عقیدہ اگر ٹھیک ہے، عقیدہ اگر ٹھیک ہے یہ بڑا خطرناک راستہ، تلوار کی دھار سے زیادہ خطرناک ہے، اور باریک دھاگے پہ چلنا ہے، یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے. دیکھیے ایک آدمی کا عقیدہ بالکل درست ہے اور صرف اپنی محبت کی وجہ سے کسی بزرگ کو، کسی نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتا ہے اور بے اختیاری کے عالم میں اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ میری مدد کیجیے، تو اس انسان کی اگر تنہائی میں ایسی بات ہے کوئی اس پہ ملامت نہیں، عقیدہ اس کا درست ہے، تو صرف یاد کے طور پہ ایسے کہتا ہے. جیسے کسی انسان کو چوٹ تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے ہائے ماں، ہائے ابا، یاد کرتا ہے. تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ اس وقت کون سا سن رہے ہیں، وہ تو ہزاروں میل پہ بیٹھے ہیں، یا یہ کہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، لیکن محبت کی وجہ سے ایسے کرتا ہے نا، تو عقیدہ اس کا درست ہے.
وہ کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میری مدد کیجئے. یہ اس محبت کی وجہ سے کر رہا ہے. عقیدہ اس کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہاں بیٹھ کے نہ میری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کر سکتے ہیں. یہ چیز اگر تنہائی میں ہو تو اسے درست کہتے ہیں. اور لوگوں کے سامنے یہ کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ لوگوں میں تو یہ شرک کا دروازہ کھولنا ہے. لوگ کہیں گے فلاں بزرگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگتے تھے، فلاں بزرگ سے مدد مانگتے تھے. یہ لوگوں کے سامنے کرنا مکروہ ہے. کبھی بھی لوگوں کے عقیدے کو برباد کرنے والی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور ایک یہ کہ کوئی سمجھے حقیقتاً میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے مدد مانگتا ہوں اور روح مبارکہ آ جاتی ہے اور ائمہ کی روح آ جاتی ہے، میرے مشائخ کی ارواح آ جاتی ہیں اور آ کر وہ میری مدد کرتی ہیں. یا یہ کہ جو میں قربانی کرتا ہوں، جو چیزیں کرتا ہوں، یہ ان مشائخ کی ارواح کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ ارواح اللہ سے میرے لیے کچھ تقرب کا باعث بن جاتی ہیں. یہ سارے فکرے جو ہیں نا، یہ سارے عقیدے کفر میں شمار کیے ہیں فقہا نے. ایصال ثواب بالکل الگ چیز ہے، وہ کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا کہ ہم جو جانور ذبح کریں گے یہ ذبیحہ ان ارواح مبارکہ تک پہنچے گا اور وہ خوب خوش ہوں گے اور اللہ سے میرے پھنسے ہوئے اٹکے ہوئے کام کرا دیں گے. یہ شرک کی حرکت ہے. اللہ کی توحید اور اللہ اس سے بلند و بالا ہے جو کچھ کے لوگ سوچتے ہیں. یہ جتنے جانور آزاد کرتے تھے اسی نظریے سے تو آزاد کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے ایسی کوئی چیز مقرر نہیں کی. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. اور اللہ نے نہ کسی بحیرہ کو بنایا ہے، نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو اور نہ حام کو. یہ کفر کی رسمیں تھیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو حاشیہ لکھا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے. حضرت فرماتے ہیں یہ کفر کی رسمیں تھیں کہ مویشی میں کوئی بچہ نیاز رکھتے بت کی تو اس کا کان پھاڑ دیتے نشان کو. نشانی ہو جاتی نا کان کے کاٹنے سے، اور اس کو بحیرہ کہتے. اور کوئی جانور بت کے نام پر آزاد کرتے، اس کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیتے، وہ صائبہ تھا. اور بعض شخص نے ٹھہرایا کہ جو بچہ نر ہو وہ بت کی نیاز ذبح کروں اور جو مادہ ہو تو میں خود رکھوں. پھر اگر نر و مادہ ملے ہوتے، یعنی دو بچے پیدا ہو جاتے اونٹنی سے، تو نر بھی آپ رکھتا اور مادہ کے ساتھ یہ وسیلہ تھا. میں نے بتایا نا، آپ عرض کیا نا کہ مختلف ہیں تفاسیر وسیلہ، صائبہ اور حام کی. اس لیے حضرت کی رائے یہ رحمہ اللہ. اور جس اونٹ کی پشت سے 10 بچے پورے ہوتے لائق سواری کے اور بوجھ کے، اس باپ کو لادنا موقوف کرتے کہ اس کے 10 بیٹے ہو گئے، اب یہ بڈھا ہو گیا ہے، لہذا اس کو تو اب تم آزاد کر دو. اور چارے پانی پر سے نہ ہانکتے، وہ حام تھا. یہ سب غلط رسمیں ڈال کر اس کو حکم شرعی سمجھتے تھے. یہ ہے تباہی کہ اسے شریعت کا حکم سمجھنا. ہندوستان میں اور ہمارے پاکستان میں بر صغیر میں مشائخ کے نام پہ ایسی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں. اور اسی طرح کے درخت ہیں جس کو اگر کاٹو گے تو یہ بزرگ پکڑ لے گا. اور یہی حال قسموں کا بھی ہے کہ اللہ کی قسم کھاتے ہوئے نہیں ڈریں گے اور اس کو کہو چلو اس مزار پہ جا کے قسم کھانی ہے، اس پہ ڈر جاتا ہے. نہ کیا آخر عقیدہ ہے بھائی؟ کہتا ہے اس مزار پہ نہیں جانا، وہاں قسم نہیں کھانی، ویسے تم قسم کھلوا لو. اللہ سے نہیں ڈرتا اور بیچ میں اندر چور یہ چھپا ہوا ہے کہ یہ بزرگ کے مزار پر جا کر اگر قسم کھائی نا تو کہیں بیڑا ہی غرق نہ ہو جائے، یہ تو بابا بہت جلال والے، یہ تو بہت جلالی بزرگ ہے. اور پھر اس پہ قصے کہانیاں کیا کیا جھوٹ ہے، کس کس شرک کی قسموں کو رد کرے انسان. اللہ نے فرمایا کوئی شرعی چیز ایسی نہیں. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافر باندھتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ. وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کی اکثریت ایسی ہے کہ لا یعقلون، عقل سے بھی کام نہیں لیتے. ان کی اکثریت ایسی ہے کہ عقل سے بھی کام نہیں لیتے. ظاہر ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ تو خود ہی اپنی عقل سے مارا ہوا ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی اپنی عقل کا ناش کر لیتا ہے.
اللہ نے فرمایا ہے عقل سے بھی کام نہیں لیتے اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اتنے ہی سمجھ جاتے کہ اللہ کے ہاں پہنچ کر کیا جواب دیں گے۔ یہ اسی طرح ہوتی ہے، جب مشائخ اور بزرگوں سے عقیدت حد سے بڑھتی ہے تو پھر عقل ماری جاتی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بچہ تھا، بالکل چھوٹا سا، حضرت فرماتے شاید 7 سال سے بھی کم میری عمر رہی ہوگی، تو اجمیر میں والد صاحب کی ٹرانسفر ہوئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد بڑے آدمی تھے، افسر تھے، تو اجمیر شریف میں عرس شروع ہو گیا۔ حضرت میں بچہ تھا، جب دیکھا بہت سے لوگ جا رہے ہیں میں بھی چل پڑا، اور وہاں پہنچ کر مزار کو غسل دیا جا رہا تھا۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ظاہر ہے اتنے چھوٹے بچے کو استنجا اور پاکی ناپاکی کا کیا پتا، تو فرمایا میں گھستے گھستے بالکل قبر کے قریب پہنچ گیا، اور جب انہوں نے پانی اس پہ ڈالا اور مختلف دودھ اور عرق گلاب اور یہ چیزیں، تو فرمایا ساری چیزیں مجھ پہ بھی آ کے پڑی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس پہ تو جھپٹے سارے، اس پانی اور عرق گلاب اور دودھ ان چیزوں کو پینے کے لیے۔ فرمایا میں گھبرا گیا، سر سے پاؤں تک سارا، میرے کپڑے بھی، میرا لباس بھی اس میں لتھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، جو لوگ تھے میرے کپڑے اتارے، شلوار پاجامہ اور قمیص، اور اسے نچوڑ کے پی گئے۔ حضرت فرماتے تھے یقیناً ناپاک تھا۔ یہی ہوتا ہے، اکثر لا یعقلون، اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں عقل بھی نہیں۔ علیہ باللہ، شرک ایسی مت مارتا ہے، یہ ہے کہ کیا کیا چیز پی جاتے ہیں، اور خیر سے آپ کے ہاں تو وزیر اعظم صاحب کیا کیا پیتے، انہوں نے کہا نا الیاذ باللہ۔ اللہ کی توحید عقل پیدا کرتی ہے، اللہ کی توحید شجاعت پیدا کرتی ہے، اللہ کی توحید اتنا دل میں ہمت اور حوصلہ پیدا کر دیتی ہے کہ وہی بات ہے، اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز۔ اللہ کی توحید، اللہ پہ بھروسہ، اللہ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک جاننا، انسان میں کرج پیدا ہوتی ہے، اللہ کے بھروسے پہ کام کرتا ہے، اور ایسے بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے کہ انسان خود پلٹ کر دیکھتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کام اللہ نے مجھ سے کروا لیا، بجز اللہ پہ اعتماد اور بھروسے کے کچھ نہیں ہوتا۔ اور مشرک آدمی قدم قدم پہ ڈرتا ہے، آج اس کی پکڑ آ گئی، آج اس کی پکڑ آ گئی، آج یہ وقت منحوس ہو گیا، آج فلاں دال وہ ہے، وہ اسے دال موٹ ہے، اسے کچھ کرو اور فلاں چیز کو کرو، اور ایک امام ضامن بندھوا لو اور تم کہیں مرض نہ جاؤ۔ ارے اللہ نے جو کچھ کرنا ہے اس سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ حق تعالی شانہ کے حکم پہ کوئی نظر ثانی کرے، علیہ باللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ پر بہتان باندھتے ہیں،